آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ دعا کریں گے۔ عزیز اور پیارے آسمانی خدا، بڑے ایمان کے ساتھ تیری حضوری میں ہے، تیرے فضل کے تخت کے سامنے ہے، اور سارے تیری محنت کرتے ہیں کہ ہمیں شلما ہونے کے لیے تیار کر، اور اپنے خادم کو الفاظ اور ترتیب دے، اور اے زندہ خدا سارے ماحول پر تیرا کنٹرول اور تیرا قبضہ رہے، یہاں سے کلام کو بیچ کے اٹھانے والے پرندے جاتے رہے۔ اے زندہ خدا، تیرے آگے محنت کرتے ہیں، آج اپنے کلام کو نازل فرما، ہمیں برکت دے۔ خدا تیرا کلام 30 گنا 60 گنا اور 100 گنا پھل لائے، تیرا کلام بیج کی طرح بویا جائے، تیرے کلام کے وسیلے سے ہم برکت پائیں، یسوع کے القادر نام کے وسیلے سے، آمین۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ مقدس متی کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 6 باب اور اس کی 16ویں آیت سے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکار کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کا شکر ہے اس کے کلام کے لیے، آمین۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا، کچھ اور میں نے تیار کیا تھا، لیکن صبح جب میں بابر چوک میں گیا تو خدا نے مجھے کہا کہ نہیں، روزے کے تعلق سے ہم پھر سے سیکھیں گے۔ تو میں چند سال پہلے اس بات کو میں نے جانا کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ روزہ کب رکھا جاتا ہے، کتنے بجے رکھا جاتا ہے، کتنے بجے کھولا جاتا ہے۔ روزے کی ٹائمنگ کا نہیں پتا تھا، اور میں بڑا حیران ہوا۔ میں فیصل آباد کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت سے عالم بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت سے تھیالوجی کرنے والے بیٹھے ہوئے تھے، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ روزہ رکھنے کا ٹائم کیا ہے اور کھولنے کا ٹائم کیا ہے۔ جب بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے جی غروب آفتاب سے رکھتے ہیں اور غروب آفتاب میں کھول لیتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ کئی ملکوں میں سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، کئی ملک میں رات 9 بجے سورج ڈوبتا ہے، 10 بجے ڈوبتا ہے۔ تو یہ جاننے کی ضرورت ہے اس بات کو، اس لیے کہ جو بات میں کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے انہیں پتہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور جو واقعی دلی طور پر روزہ رکھتے ہیں انہیں ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے، وہ باتیں جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں۔ اور روزے بدھ کو شروع ہو رہے ہیں، راہ کا بدھ ہے، بدھ کی شام کو ہم عبادت کریں گے۔ میں جمعے کو پوچھ رہا تھا کہ کتنے بجے، میں نے کہا تھا 4 بجے، وہ کہتے نہیں جی، بزرگ کہتے تھے وہ نہیں جی 5 بجے کریں گے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم راہ کے بدھ کی عبادت شام 5 بجے کریں گے۔ اور راہ کا بدھ کب شروع ہوتا ہے نہیں جانتے لوگ۔ ہم روزہ یہودی دستور کے مطابق رکھتے ہیں، اور اس دستور کے مطابق روزہ یہ ہے کہ روزہ شام 6 بجے رکھا جاتا ہے، شام 6 بجے کھولا جاتا ہے، اور یہودیوں کے کیلنڈر کی تاریخ رات 12 بجے نہیں بدلتی۔ یہودیوں کے کیلنڈر کی تاریخ شام 6 بجے بدلتی ہے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں یہ شام 6 بجے رکھا جاتا ہے،
اور اگلی شام کو 6 بجے کھولا جاتا ہے. اور روزہ ہم جو رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں 8 پیر کا روزہ. اور ایک پیر میں 3 گھنٹے ہوتے ہیں. اگر 8 کو 3 کے ساتھ ضرب دے تو وہ 24 گھنٹے بنتے ہیں. اس کا مطلب ہم 8 پیرا روزہ رکھتے ہیں اور شام 6 بجے سے اگلی شام 6 بجے تک. اب جو روزہ شروع ہونے والا ہے بدھ کو, وہ بدھ کی شام 6 بجے نہیں بلکہ منگل کی شام 6 بجے رکھا جائے گا, کیونکہ منگل کی شام 6:01 پہ بدھ شروع ہو جائے گا, بدھ کا دن شروع ہو جائے گا. ہمارے کیلنڈر کی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے, لیکن جس دستور کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں ان کی کیلنڈر کی تاریخ شام 6 بجے بدلتی ہے. شام 6:01 پر ایک نیا دن ہوتا ہے ان کے لیے, اور ہم اسی دستور کے مطابق روزہ رکھتے ہیں. اور ہمارے روزے 40 دن کے ہوتے ہیں, اور بہت سے لوگ نہیں جانتے ہمارے روزے 40 دن کے ہوتے ہیں, اور اتوار کو نکال کر 40 دن بنتے ہیں. ویسے 40-47 دن بنتے ہیں, لیکن اگر اتواروں کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر 40 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے. اتوار کا روزہ ہم نہیں رکھتے, غور سے سنے گا, اتوار کا روزہ ہم اس لیے نہیں رکھتے کہ اتوار میں دن میرا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا تھا, اور ہر اتوار کو ہماری عید ہوتی ہے. دنیا میں ہر اتوار کو ہماری عید ہوتی ہے, اور عید والے دن روزہ اس لیے نہیں رکھا جاتا. اتوار کو اس لیے روزہ نہیں رکھتے, باقی ہر دن روزہ رکھتے ہیں, لیکن اتوار کو ہم روزہ نہیں رکھتے کیونکہ اتوار والے دن دنیا کے ایک بہت بڑا کام ہوا اور میرا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. اس کی قبر آج بھی فلسطین کے ملک میں خالی پڑی ہے, اس لیے ہم اتوار کا روزہ نہیں رکھتے. کئی لوگ اتوار کا روزہ بھی رکھتے ہیں, اور میں انہیں درخواست کروں گا کہ کلیسیا دستور کے مطابق اتوار کا روزہ ہمیں نہیں رکھنا چاہیے, کیونکہ جب عید ہوتی ہے تو عید پر روزہ نہیں ہوتا, عید پر ہم کھاتے پیتے ہیں, اس لیے ہم روزہ نہیں رکھتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں, ہمیں سناتے ہیں کہ توے کی پکی نہیں کھانی, باقی سارا کچھ. ہمارا روزہ ایسا نہیں ہے. سیوم جس کا مطلب ہے نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا. عبرانی کا جو لفظ ہے اس کا پھر سے مطلب یاد رکھیے گا. روزہ جو عبرانی میں لفظ استعمال کیا گیا, یونانی میں جو لفظ استعمال کیا گیا, اس کا مطلب ہے نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. وہ روزہ کیا جس میں کھایا نہ جائے, صرف پیا جائے. جوس پی لو, کوکو کولا پی لو, اور کچھ پی لو, وہ روزہ نہیں ہوتا. ہاں ایک اور بات ہے کہ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں. ایک اور بھی روزہ ہوتا ہے جو کمٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ میں خداوند 6 گھنٹے کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا, میں 10 گھنٹے کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. یہ کمٹمنٹ ہے, یہ روزہ نہیں ہے. خدا کے ساتھ یہ وعدہ کیا جائے کہ میں اتنے گھنٹے نہیں کھاؤں گا, لیکن روزہ 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے. اب تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم 8 پیر کا روزہ رکھتے ہیں. تو اگر ہم 6 بجے کھولتے ہیں, 6 بجے پھر روزہ رکھ لیتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا. جب ہم روزہ کھولتے ہیں 6 بجے تو ہم اگلا پیر شروع ہونے سے پہلے روزہ پھر رکھ لیتے ہیں. ہم 6 بجے روزہ کھولتے ہیں, 7-8 بجے تک ہم کھاتے پیتے ہیں, 8:30-8 بجے تک ہم پھر روزہ رکھ لیتے ہیں, اور وہ پیر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہمارا روزہ 8 پیروں کا ہوتا ہے. ہم پھر میں دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم 6 بجے روزہ کھولتے ہیں اور 9 بجے سے پہلے روزہ پھر رکھ لیتے ہیں, اور وہ والا پیر بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. ہمارے روزے 8 پیر کے ہی رہتے ہیں. اور ایک اور بات میں سکھانا چاہتا ہوں کہ ہم روزے سموسوں سے نہیں کھولتے. مہربانی کر جو روزے رکھتے ہیں وہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, پراٹھے کے ساتھ روزہ نہ کھولیں, سموسے کے ساتھ, پکوڑے کے ساتھ روزہ نہیں کھولنا. آپ نے روزہ کھولنا صرف پانی کے ساتھ. اور میں جب روزے رکھتا ہوں
میں ایسا خادم ہوں جو روزے رکھتا ہوں، اب بھی رکھتا ہوں، 25 سال پہلے بھی میں رکھتا تھا اور آج بھی میں رکھتا ہوں. تو میں نے کبھی روزہ ٹھنڈے پانی سے نہیں، تازے پانی سے نہیں کھولا، میں کوسے پانی کے ساتھ کھولتا ہوں جو تھوڑا سا گرم ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ روزہ کھولتا ہوں. اور میں 2 یا 3 گلاس پانی پی کے روزہ کھولتا ہوں. پہلے 1 گلاس، آدھا گلاس تھوڑی آرام سے پیتا ہوں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 5 منٹ کے بعد ایک اور گلاس پیتا ہوں. ایک دم سے 2 گلاس نہیں چڑھا جاتا، آہستہ آہستہ کر کے میں پانی پیتا ہوں. اور ایک دم میں کچھ کھاتا نہیں، میں کچھ نہیں کھاتا. میں عام طور پر آدھے گھنٹے اور پونے گھنٹے کے بعد کچھ چیز کھاتا ہوں. میں صرف پانی کے ساتھ روزہ کھولتا ہوں. اور یاد رکھیں کہ جب روزہ کھولو تو پڑھ نہیں جانا کسی چیز کو، کسی چیز پر حملہ ہی نہیں کر دینا، پھاڑو نہیں کر دینا. روزہ جب رکھنا ہے تو خدا، جو اگلی بات کرنے والا ہوں، خدا ہمیں روزہ رکھنے کی طاقت بھی دیتا ہے. جو روزہ رکھتے ہیں خدا ہمیں طاقت بھی دیتا ہے، خدا ہمت بھی دیتا ہے. اور جو اگلی بات میں سکھانا چاہتا ہوں کہ روزہ رکھ کے بھوکے نہیں پھرنا، روزہ رکھ کے سارا دن پھٹا پایا میں روزہ رکھے پر ہو جا میں روزہ رکھے، اس قسم کا روزہ رکھنا نہ رکھے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ رکھے اس قسم کا روزہ کہ آپ نے روزہ رکھو گا. میری ماں جب روزہ رکھتی تھی، میری ماں ہمیشہ، میں نے اپنی ماں سے روزے رکھنے سیکھے ہیں. میری ماں ہر سال 40 پورے روزے رکھتی تھی. میں جب اسے دیکھتا تھا، میری ماں کو ہر سال 40 پورے روزے رکھتی تھی اور سارے گھر کے کام وہ کیا کرتی تھی. کبھی میری ماں نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میرا پتر میں روزہ رکھے میں تھوڑا کام نہیں کرنا. ماں ہمیں روٹی بھی پکا کے دیتی تھی، ماں ہمارے کپڑے بھی دھوتی تھی، ماں گھر کے سارے کام کرتی تھی، صفائی ستھرائی بھی کرتی تھی اور چھوٹے بچوں کو گودی اٹھا کر گرجے بھی جاتی تھی. میری ماں نے کبھی نہیں کمپلین کی تھی کہ آج میں نے روزہ رکھا. وجہ یہ تھی کہ جب وہ روزہ رکھتی تھی تو وہ کلام کو پڑھتی تھی. جو بات میں کرنے والا ہوں غور سے سننا. جب ہم روزہ رکھ کر کلام کو پڑھتے ہیں تو تیرا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے، تیرا کلام ہمیں تقویت دیتا ہے. جو کلام کو پڑھتے ہیں روزہ رکھ کے انہیں کبھی بھوک نہیں لگتی. جو سارے دن کھپ ڈالتے رہتے ہیں پڑھو جو میں نے روزہ رکھے، ان کو روزہ لگتا ہے. اور جو روزہ رکھ کے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں انہیں بھوک نہیں لگتی. تیرا کلام مجھے طاقت دیتا ہے، تیرا کلام مجھے تقویت دیتا ہے. تیرا کلام روٹی کی مانت ہے. تیرا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے کلام کو اپنے اندر لیتے ہیں اور کلام ہمیں بھوک نہیں لگنے دیتا. روزہ رکھ کر جو اگلی بات میں کہنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے دعا کیا کرے، کلام کو پڑھا کرے. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ اب ہمارے درمیان جتنے لوگ بیٹھے ہیں 5-7 زبوروں نے زبانی یاد ہو گئے ہوئے. جب ہم دعا کرتے ہیں، پہلے رٹی رٹائی دعائیں کرتے تھے، اب ہم کلام کو پڑھتے ہیں. جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کا کلام ہمیں طاقت دیتا ہے، تقویت دیتا ہے. اس کا کلام ہماری مدد کرتا ہے. اور اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہربانی کر کے جنہوں نے کبھی روزہ نہیں رکھا، اس سال ذرا رکھ کر دیکھ لیں. اور پچھلے سال بھی جب میں نے روزہ رکھنے سے پہلے کلام سنایا تھا تو کئی لوگ میرے پاس آئے تھے، پادری صاحب زندگی میں پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے اور ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ ڈر دینے کہ 24 کہنے کی جب مارنا چاہیے، بھوک نہ مارنا چاہیے. بیبیاں بہت ہی گلا کر دیا پر سب بڑی مشکل ہے پھر ماری نہ چاہیے. یاد رکھ کے میں بتانا چاہتا ہوں، روزہ رکھ لے اور گارنٹی ہے مرے گا کوئی نہیں مرے گا. اگر خداوند کے لیے روزہ رکھا ہے تو کوئی نہیں مرے گا. اگر خداوند کے لیے یہ کام کیا ہے تینوں چنگیاں چیزاں نہ وہ رچاندا. خدا ہمیں اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہمیں خداوند کے لیے روزہ بھی رکھنا چاہیے. جو ہمیں چیزیں دیتا ہے، جو ہمیں طرح طرح کی نعمتیں برکتیں دیتا ہے، کبھی کبھی وہ چاہتا ہے کہ ہم اچھی چیزوں کا انکار بھی کریں. اور یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں بات سیکھی ہے، جب ہم بہت سی اچھی چیزوں کا کئی دفعہ خدا کے لیے انکار کرتے ہیں، خدا ہمیں اور دیتا ہے، خدا ہمیں اور دیتا ہے، خدا ہمیں اور دیتا ہے. ہم سوئے ہوتے ہیں تو چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ اگلی بات جو بتانا چاہتا ہوں، مہربانی سے نوٹ کر رہے ہیں، جو خداوند کے لیے روزے رکھتے ہیں اس کے بعد زندگی میں وہ کبھی بھوکے نہیں رہتے.
जिंदगी में कभी भूखे नहीं रहते। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, जो दुआ रोजा करते हैं रखते हैं उनके घरों में कभी शापरा आटा शापरों में नहीं आता, उनके घरों में आटा बोरियों में आता है। उनके घरों में खुदा बरकत दे देता है, उनके रोटी पानी में खुदा बरकत दे देता है, उनके घर में खुदा खानदान में खुदा बरकत दे देता है। और मेरी दुआ है इस साल फिर कि हमारी कलीसिया रोजे रखने वाली कलीसिया बन जाए, ये कलीसिया रोजा रखने वाली कलीसिया बन जाए। आमतौर पर जितना मैं रोजा प्रीच करता हूं लोग इतना ही करते हैं। मैं इसलिए प्रीच करता हूं कि मैं खुद रोजा रखता हूं। जो रोजा रखते हैं उन्हें प्रीच करने का भी हक है, जो रोजा रखते हैं उन्हें बताने का भी हक है। और याद रखें, जब आप रोजा रखेंगे आपके इर्द गिर्द के लोग जब आपको मिलेंगे तो आपको कहेंगे ये सच्चा मसीही है। लोग कहते हैं मुझे आके कि पर साहब पहले मैं रोजे नहीं रखता था, जब से मैंने रोजा रखना शुरू किया, मेरे साथ जिनके साथ मैं काम करता हूं वो हैरान होते हैं कि अच्छा तुम भी रोजे रखते हो। असि तो सुनिए असि तुसी सिर्फ तवे दी पक्की नहीं खाते, बाकी सारा खाई जाते हो, बाकी सारा पी भी जाते हो। तो याद रखें, लोग तुम्हारे कामों को देखकर जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। यीशु ने अपनी जिंदगी में सबसे पहला काम जो किया, सबसे बड़ा काम जो किया वो ये था कि यीशु बपतिस्मा लेने के बाद बियाबान में जंगल में चला गया और जंगल में जाकर उसने 40 दिन का रोजा रखा। 40 दिन उसने फाका किया। हमारे यहां भी कई बच्चे ऐसे हैं, मैं भी 3 दिन का अब भी रख लेता हूं रोजा। अभी 3 दिन कई दफा मेरी जिंदगी में ऐसे आए हैं जब मैंने रोजे रखे 3-3 दिन का, 3 रातों का, ना कुछ खाया ना पिया है। और कई बच्चे हमारे इधर में ऐसे भी हैं जो 7 दिन ना खाते हैं ना पीते हैं। 7 दिन, पता नहीं कितने घंटे बन जाते हैं 7 दिन का, जरा दे के देखूंगा कितने घंटे बन जाते हैं। और कोई नहीं मरते, वो कोई नहीं मरते। वो 7 दिन का रोजा रखकर भी कोई नहीं मरता। 3 दिन का रोजा रखकर मैं ही नहीं मरता, दूसरे इंतकाल छोड़ो, मुझे भी कुछ नहीं होता जब मैं 3 दिन का रोजा रखता हूं। और याद रखें कि अगली बात जो आपको सिखाना चाहता हूं, जो ताले दुआ से नहीं खुलते वो ताले रोजे से खुल जाते हैं। जो ताले, फिर से सुनिए, जो ताले दुआ से नहीं खुलते खुदा उन तालों को रोजों के वसीले से खोल देता है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में जो हवाला मैंने पढ़ा इसको हम कई दिन सीखते रहेंगे। यीशु ने कहा, और जब तुम रोजा रखो, और जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब है यीशु कहता है कलीसिया रोजे रखे, कलीसिया रोजे रखने वाली कलीसिया हो। और मेरी भी दुआ है कि खुदावंद हमें रोजा रखने वाली कलीसिया बना दे, हमें भूखा रहने वाली, फाका करने वाली कलीसिया बना दे। और जो कलीसिया भूखा रहती है, जो कलीसिया फाके करती है, खुदा उस कलीसिया को बरकत दे के बढ़ा देता है। या आप इतने लोग जो मेरे सामने बैठे होते हैं, याद रखें ये दुआओं रोजों की वजह से आए हैं। जितने बंधन थे वो खुदा ने तोड़ दिए हैं। आमतौर पर इतने लोग जब इकट्ठे करते हैं बसा लाते हैं या वैगना लाते हैं, असी वैगना में ले आते, बसा में नहीं लाते, तो कई बार इतने लोग हजारों की तादाद च होंगे हमारे रोजा रखने की वजह से। मैंने जब आया इस शहर में तो मैंने 20 अक्टूबर को 3 दिन 3 रातों का रोजा रखा। 3 दिन तक ना मैंने खाया ना मैं पिया। गिरजे में मैंने अपने आप को बंद कर लिया, लॉक कर लिया। 3 दिन तक मैं बाहर नहीं निकला, अंदर ही रहा और एक ही दुआ करता रहा। खुदा ने एक ही गल में खुदा के जदों होशानी उदो कर देनी। सारा 3 दिन 3 रातें मैं एक दुआ करता। और दुआ क्या थी? खुदावंद 500 लोग नए लेकर आ, 500 लोगों को लेकर आ, 500 लोग मुझे दे, कलीसिया बढ़े, कलीसिया तरक्की करे। और 3 दिन के बाद जब मैंने रोजा खोला था उसके बाद उस दिन के बाद 500 लोग आना शुरू हो गए थे। और अब जानते हैं कि साढ़े गिरजे के घर नहीं लागे, जरा पहला घर है तो 2.5-2 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी लोग हजारों की तादाद चाहते हैं। इसका मतलब है कोई ना कोई गल तो है, वे कोई ना कोई बात तो है कि हजारों की तादाद में लोग आते हैं। और यीशु ने कहा कि
اور جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کلیسیا کو روزہ رکھنا چاہیے اور خادموں کو روزہ پریچ کرنا چاہیے کہ لوگ روزہ رکھیں، لوگ روزہ رکھنا سیکھ لیں، لوگ روزے کے وسیلے سے برکت پائیں، کلیسیا روزوں کے وسیلے سے برکت پائے۔ میرا ایمان ہے کہ کلیسیا برکت۔ جب یسوع نے بھوکے رہنا شروع کیا، روزہ رکھا، فاقہ کیا، تو ابلیس اس کے پاس آیا۔ ابلیس نے کہا ان پتھروں کو کہہ کہ روٹیاں بن جائے۔ اسے پتا تھا یسوع اگر کہے گا تو روٹیاں بن جائیں گی، لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع نے اپنی زندگی میں کبھی ابلیس کی بات نہیں مانی تھی۔ یسوع نے کہا چل دوڑ جا، اور جب ابلیس کے پاس سے چلا گیا متی کی انجیل کے 4 باب میں، تو کلام میں لکھا فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اور میرے ماں نے فرشتے کیا لے کے آئیں گے؟ فرشتے اچھے اچھے کھانے ہی لے کے آئے ہوں گے۔ فرشتوں نے دسترخوان ہی لگایا ہوگا، فرشتوں نے وہ خوراک دی ہوگی جو ہم نے کبھی کھائی نہیں، یسوع کو وہ خوراک ملی ہوگی۔ فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اور آج بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں، میرا ایمان ہے فرشتے آج بھی ہماری خدمت کرتے ہیں، فرشتے آج بھی ہماری خدمت کرتے ہیں، فرشتے آج بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت سے خادم جب یہاں آتے ہیں مجھے کہتے ہیں پادری صاحب جب گرجے میں ہم داخل ہوئے تو ہمیں لگا کہ جیسے پروں کی آواز آ رہی ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ اس گرجے کے ارد گرد فرشتے رہتے ہیں، اس گرجے کے ارد گرد فرشتے رہتے ہیں، فرشتے۔ اور کئی دفعہ کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، وہ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ تیری راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ جو روزہ رکھتے ہیں خدا کے فرشتے خدا ان کی مدد کرتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف تیرے کلام کے لیے، تو قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت عطا کر، یسوع ناصری کے نام سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔